شاہجہان کی بیماری اور خانہ جنگی کی ابتدا۔ دارا شکوہ اور اس کے مصاحبین شاہجہان کے ارادوں پر بھی قبضہ جما چکے تھے۔ شاہجہان وہی سنتا اور دیکھتا جو دارا شکوہ اور اس کے مصاحبین چاہتے۔ دارا شکوہ نے شاہجہان کو اورنگزیب سے اس قدر بدظن کر دیا تھا کہ اگر کوئی باغی بھی اورنگزیب کے خلاف شاہجہان کو لکھتا تو شاہجہان سچ مان لیتا۔ گولکنڈہ کے حاکم قطب الملک کی سرکشیوں کے خلاف شاہجہان نے خود اورنگزیب کو کارروائی کا حکم دیا تھا۔ جب قطب الملک کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو اس نے دارا شکوہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اپنے سفیر کے ذریعے شاہجہان کو بتایا کہ اس نے تمام شرائط قبول کر لی ہے۔ اورنگزیب صرف اور صرف دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں وہاں موجود ہے۔ حملے کے وقت سے اب تک بہت سے تحفے، تحائف اور دولت اس سے لے چکا ہے جن کی اطلاع اورنگزیب نے شاہجہان کو نہیں دی۔ پھر کیا تھا؟ شاہجہان نے فوراً اورنگزیب کو قطب الملک کے خلاف کارروائی سے روک دیا اور اس کا سارا علاقہ واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اورنگزیب کو سارا مال و متاع دارالخلافہ بھیجنے کا فرمان جاری ہو گیا۔ حالانکہ شاہجہان نے اورنگزیب سے وعدہ کیا تھا کہ بیجاپور اور گولکنڈہ کی مہموں میں جو خزانہ ہاتھ آئے گا وہ دارالخلافہ بھیجا جائے گا اور جو نقدی ملے گی اسے اورنگزیب اپنے پاس رکھے گا۔ اسی وجہ سے اورنگزیب نے ان مہموں کے لیے بہت سا قرضہ لے لیا تھا۔ شاہجہان اپنے اس وعدے سے بھی پھر گیا۔ اورنگزیب نے بالکل خاموشی اور عاجزی سے سارا کچھ شاہجہان کے پاس روانہ کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، اورنگزیب کی بے توقیری کی جاتی رہی۔ ستمبر 1657 عیسوی میں شاہجہان بیمار ہو گیا اور کئی دن تک بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ دارا شکوہ نے سارا انتظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اورنگزیب شاہ شجاع اور مراد بخش کے وکیلوں سے مچلکے لے لیے گئے تاکہ وہ ان کو حالات سے آگاہ نہ کر سکیں۔ دارا شکوہ نے اورنگزیب کے خزانے پر جو اس کے وکیل کے پاس تھا قبضہ کر لیا اور اورنگزیب کے وکیل کو قید کر دیا۔ اس وقت اورنگزیب دکن میں، شاہ شجاع بنگال میں اور مراد بخش گجرات میں تھا۔ دارا شکوہ نے دکن، بنگال اور گجرات کے تمام راستے بند کروا دیے اور مسافروں کی آمد و رفت پر بھی پابندی لگا دی تاکہ کوئی خبر بھی ان تین بھائیوں تک نہ پہنچ سکے۔ دارا شکوہ شاہجہان کے انکار کے باوجود شاہجہان کو دلی سے لے کر آگرہ چلا گیا کیونکہ شاہی خزانہ آگرہ میں تھا تاکہ اس پر قبضہ کر سکے۔ دارا شکوہ نے وزراء اور امراء بھی بڑے پیمانے پر تبدیل کر دیے۔ اب چونکہ اورنگزیب، شجاع اور مراد بخش تک پہنچنے والی مصدقہ خبروں کے تمام ذرائع دارا شکوہ نے بند کروا دیے تھے، اب صرف افواہیں ہی تھیں جو تینوں بھائیوں تک پہنچ رہی تھیں۔ ان افواہوں میں شاہجہان کی موت، شاہجہان کو دارا شکوہ کا زہر دینا، قید کرنا، تخت پر قبضہ کرنا جیسی افواہیں تینوں بھائیوں تک پہنچ رہی تھیں۔ تینوں بھائیوں نے خط و کتابت کے ذریعے طے کیا کہ آگرہ جا کر اصل حقائق کا پتہ لگایا جائے اور دارا شکوہ کی مچائی ہوئی افراتفری کا سدباب کیا جائے۔ ان حالات میں مراد بخش نے گجرات میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ شاہ شجاع نے بنگال میں اپنے نام کا سکہ جاری کر دیا اور فوج جمع کر کے مرکز پر حملہ آور ہو گیا۔ دارا شکوہ کے بیٹے سلیمان شکوہ کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا اور راجہ جے سنگھ کو سلیمان شکوہ کی مدد کے لیے ساتھ روانہ کیا گیا۔ شاہجہان نے راجہ جے سنگھ کو تنبیہ کی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جنگ سے گریز کیا جائے اور شجاع کو سمجھا کر واپس بھیجا جائے۔ بنارس کے قریب فریقین آمنے سامنے ہوئے۔ جے سنگھ کے سمجھانے پر شجاع واپس ہو گیا، لیکن جب شاہ شجاع واپس ہو رہا تھا تو سلیمان شکوہ نے حملہ کر دیا جس میں شجاع کو شکست ہوئی۔ اورنگزیب نے ان حالات میں بھی کوئی ایسی کارروائی نہ کی جسے خود مختاری یا بغاوت کہا جا سکے۔ حالانکہ دارا شکوہ نے کئی ایسے کام کیے جو اورنگزیب کو بغاوت پر مجبور کرتے تھے۔ مثلاً جب اورنگزیب بیجاپور میں مہم کے دوران فیصلہ کن مرحلے میں تھا تو اسے محاصرہ اٹھانے کا حکم نامہ جاری کیا گیا اور تمام قابل افسروں کو واپس بلا لیا گیا۔
تاکہ اورنگزیب کو اس قدر کمزور کیا جا سکے کہ وہ دارا کے سامنے پر نہ مار سکے۔ چونکہ شاہ شجاع نے اورنگزیب اور مراد کی مرضی کے بغیر مرکز پر حملہ کیا تھا، اس لیے اب دونوں بھائیوں نے اگلا لائے عمل شاہ شجاع کے بغیر بنانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں بھائیوں نے اکٹھے ہو کر آگرہ جانے کا فیصلہ کیا کہ اگر شاہ جہاں زندہ ہوا تو بیمار پرسی کر کے واپس آ جائیں گے، ورنہ دارا شکوہ سے بات کر کے سلطنت کی پرسکون طریقے سے تقسیم کر لیں گے۔ دارا شکوہ نے جسونت سنگھ اور قاسم خان کو مالوا اور گجرات کی گورنری کے ساتھ 70,000 کی سپاہ دے کر روانہ کیا کہ کسی صورت بھی اورنگزیب اور مراد آگرہ نہ آنے پائیں۔ اورنگزیب مارچ 1658 عیسوی میں برہان پور سے روانہ ہوا۔ اجین کے قریب دریا کے کنارے اورنگزیب نے پڑاؤ ڈالا۔ مراد بھی حسب وعدہ اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ قاسم خان مراد کے راستے میں حائل ہو گیا کہ مراد اورنگزیب سے نہ ملنے پائے، لیکن مراد قاسم خان کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا اور اورنگزیب تک پہنچ گیا۔ جب جسونت سنگھ اور قاسم خان نے دونوں بھائیوں کو آگرہ جانے سے روکنے کی کوشش کی تو اورنگزیب نے ان سے کہا کہ وہ صرف شاہ جہاں کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، اگر وہ چاہیں تو بے شک ساتھ آ جائیں، وہ باپ سے مل کر واپس آ جائیں گے۔ لیکن جسونت سنگھ نہ مانا، بلکہ اس نے نہایت نامناسب جواب دیا۔ مراد اور اورنگزیب کی مجموعی فوج بھی جسونت سنگھ اور قاسم خان کی فوج سے بہت زیادہ کم تھی۔ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، جس میں مراد بڑی بہادری سے لڑا اور خود بھی بری طرح زخمی ہو گیا، لیکن جسونت سنگھ اور قاسم خان کو بری طرح شکست ہوئی۔ جسونت سنگھ فرار ہو گیا۔ یہاں واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب جسونت سنگھ واپس پہنچا تو اس کی بیوی نے یہ کہہ کر اسے قریب نہ آنے دیا کہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا شخص میرے ساتھ ہم بستری کے قابل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، والسلام۔